نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 101۔ رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ ولما اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس چیز کے جو معہم ان کے پاس ہے، مطلب ان کی مخالفت نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہی کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ نبذہم پھینک دیا، فریقم ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتو جو دیے گئے، کتاب الکتاب کتاب، مطلب معمولی سمجھ کر پھینک دیا کتاب کو، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے، مطلب اس پر ایمان نہ لائے، پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے سے مطلب اس پر ایمان نہ لائے، تعلیمات کو نہیں مانا، کأنہم گویا کہ وہ لا نہیں یعلمون وہ جانتے، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں اس کتاب کے بارے میں اور معلوم ہی نہیں ان کو اس میں ہے کیا، مطلب انہوں نے قرآن مجید کو بھی نہ مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسے بیہیو کیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ اور آج کل مسلمانوں کی اکثریت قرآن کیا کر رہی ہے، قرآن کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ ہے، کیا وہ جانتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وما اور نہیں یکفروا کفر کرتے بہا ساتھ اس کے الا مگر فاسقون جو فاسق ہیں۔ قرآن کی آیات تو واضح ہیں، بینات ہیں، روشن ہیں، واضح سمجھ آتی ہیں، مشکل ہے ہی نہیں، مگر سمجھتا کون نہیں ہے اسے اور سمجھنا کون نہیں چاہتا؟ الا الفاسقون وہ جو فاسق ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں، وہ اس کتاب کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ واتبعوا اور پیچھے پڑ گئے، پیروی کرنے لگے، ماں اس کی جو تتلو پڑھتے تھے، الشیطان شیطان، علی اوپر، ملکی بادشاہ سلیمان کی، وما اور حالانکہ نہیں، کفر کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، شیاطین نے کفروا کفر کیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت عطا کی، اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا کی تھی جو کسی کو بھی عطا نہیں کی، مطلب اللہ کی طرف سے ایسے معجزات تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔
مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھی جو ان کی آن میں آن آپ کے تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے لیے مسخر کیے گئے تھے جو آپ سے بھی اور آپ ان سے بھی کام لیا کرتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے آپ کی بات سمجھتے تھے، اور اس کا ذکر بھی ہے آگے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیاطین یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے۔ اس کے لیے دلیل یہ پیش کی گئی کہ سلام علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ وَيَعْلَمُونَ، اور وہ تعلیم دیکھتے تھے الناس لوگوں کو سحر جادو کی۔ تو یہاں پہ پہلے ہی بتا دیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا اور وہ تعلیم دیتے تھے لوگوں کو کفر کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو جادو ہے، جادو سیکھنا، سکھانا یا کرنا، یہ سب کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام پہ انہوں نے الزام لگایا تھا یہ جادو کرتے ہیں، تو اسی مقام پر اللہ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ وما، اور اس کی جو انزلہ نازل کیا گیا تھا، علی اوپر، الملکین دو فرشتوں کے، ببابل بابل میں، ہاروتا ہاروت، وماروتا اور ماروت، وما اور نہیں، یعلمانی وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحن ہم تو، فتنتن آزمائش ہے، فتنہ ہے، فلا تو نہ تکفرو تم کفر کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود سے ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تک یہود کے جادو ٹونے کے جو عقیدت اور محبت تھی وہ زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ان فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونا ٹوکنا سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے، اور ہم محض تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی ان کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے انہیں پوری طرح متبنہ کر دیتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پہ اصرار کرتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، تو وہ سیکھتے تھے، منہا ان دونوں سے، ماں اس کو جو، یفرقون وہ تفریق ڈال دیں، بھی ساتھ اس کے، بینہ درمیان، المرئی شوہر کے، وزوجہ اور اس کی بیوی کے، وما حالانکہ ماں نہیں ہے تھے، ہم وہ مطلب جادوگر، بدورینہ نقصان دینے والے، ضرر پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احدن کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے۔ مطلب جادو سے نقصان تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے، مطلب دو فرشتوں سے، ماں وہ جو، یضرہم نقصان دیتا تھا ان کو، ولا اور نہ، ینفعہم نفع دیتا تھا ان کو۔ جادو سیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، عَلِمُوا وہ جانتے تھے، لمن البتہ جو بھی، اشتراؤ خریدے گا اس کو، ماں نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاقن کوئی حصہ۔ ان سیکھنے والوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے اور وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں اور چانٹوں کو ملک میں فساد پیدا کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور میں اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کھڑا کیا، مگر ابلیس اور انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا، اور ایک اور کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک چیلا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کر آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے اور گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا نا کام کرنے کا جو اس نے سر انجام دیا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔
کیونکہ میاں بیوی کی جدائی ڈال کر سب سے بڑا جو ہے فتنہ کھڑا ہوتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی ہوگی تو بچوں کی تربیت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور بچوں کے لیے کافی باعث تکلیف ہوتا ہے. اور میاں بیوی کے خلاف کسی کو بھڑکانا اور کان بھرنا یہ سب شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہے اور اس رشتے میں جو بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے یا میاں بیوی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود شیطان صفت انسان ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ جو انہیں نہ نقصان دیتا تھا ان کو، نہ ہی نفع دیتا تھا ان کو. وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، علموا وہ جانتے تھے، لمن اشتراؤ البتہ جو بھی ہے اشتراؤ خریدے گا اس کو، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، مطلب بھلائی کا وہ حصہ جو اپنے اخلاق اور اچھی عادتوں سے حاصل کرتا ہے. اپنی آخرت تو انہوں نے داؤ پہ لگا دی تھی، وہ جادو وغیرہ میں پڑ گئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایک معصوم نبی تھے، انہوں نے نہ جادو کیا نہ سکھایا. فرشتوں نے جو جادو سکھایا تھا وہ اللہ کے اذن کی وجہ سے سکھایا تھا اور یہ ان کے لیے آزمائش تھی. وَلَبِئْسَ، اور البتہ کتنا برا تھا، ماں جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا، بھی ساتھ اس کے، انفسہم اپنی جانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائش ڈالی تھی. انسان کی جو کوشش ہوتی ہے انسان کے لیے وہی رستہ کھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا ہاروت اور ماروت کو، وہ ایک قسم کی ان کے لیے آزمائش تھی اور وہ ان کو بتا رہا تھا کہ تم اس فتنے میں مت پڑو. اگر انہوں نے جان بوجھ کے اس برائی کو سیکھا، لو کاش کانو وہ تھے، یعلمون وہ جانتے. اور جادو کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، کسی کا بھلا کرنے کے لیے تو کوئی کسی کے اوپر جادو کرواتا نہیں ہے. اور جن لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو لوگ جادو کروانے والے کے پاس جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے جادوگروں ہوں، اور ہمیں معلوم ہو چکا ہے جادو کرانا کفر ہے اور جادوگر خود بھی ہمیشہ نامراد رہتا ہے. جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جادو وغیرہ کا اثر ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو. وہ اثر تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو. اللہ نے جادو کو حرام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے آزمائش ہو، کہ لوگوں کی خود کی چوائس کیا ہے، وہ کہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جس کے اندر خیر ہے وہ کبھی بھی برائی کے راستے پہ نہیں جائے گا، اور جو شیطان کے بندے ہیں ان کو کوئی نہیں روک سکتا. اگر اللہ کے اذن سے تکلیف ہمیں پہنچتی ہے تو اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور سب سے جو بدترین جادو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالنا ہے، جو کہ ہمیں حدیث سے بھی معلوم ہو چکا ہے. اور جادو کا علاج کیا ہے کہ معوذتین آپ پڑھیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کریں، آیت الکرسی، اذکار، وہ علاج اختیار کرنے چاہیے جو سنت سے ثابت ہیں. اور اصل علم یہ ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا کے لیے کسی کو تکلیف دینا، اس کے اوپر سحر کرنا، اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی. اور جس انسان کو ایک ذرہ برابر بھی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہ تقولو تم کہو، رائنا ہماری رعایت کیجیے. مطلب رائنا کہنے سے روک دیا اللہ تعالیٰ نے. رائنا کا مطلب ہوتا ہے کسی سے سوال پوچھنا. وقولو بلکہ کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے. واسمعوا اور سنا کرو. مطلب سنو گے تو بات تمہیں سمجھ جائے گی. یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، صحابہ سے مخاطب ہے، کہ صحابہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوتے تھے تو رائنا کہتے تھے. یہود نے رائنا کو مطلب بدل کے رائن کر دیا، مطلب عین ہٹا دیا، اور ان کی لینگویج میں یہ گالی تھی. جیسے کہ
اس کا مطلب تھا گڈریا، چرواہا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں کہا جو غلط بات کرنے والے تھے، بلکہ اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں۔ مطلب اسلام ہی اخلاق کا پہلا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہیں کہہ رہے، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم رائنا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ اس کو بدل کے وہ لوگ رائن کر رہے تھے یہود، جس کا مطلب صحیح نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل ایمان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوں تو انظرنا کہہ کر مخاطب ہوں، ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا اور سنا کرو۔ جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، کسی کی مخالفت میں توہین دہ الفاظ یوز کرتا ہے، انسان کو اپنی گفتگو میں محتاط ہونا چاہیے۔ روکا گیا ان کو کہ ایسا مت کہو، ایسے الفاظ سے مت پکارو۔ وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک۔ اور مومن کا اخلاق ہمیشہ بہت بلند ہوتا ہے، گھٹیا الفاظ کا استعمال اس کی شان میں نہیں۔ مومن گالیاں نہیں دیتا، غلط لفظ استعمال نہیں کرتا کسی کے لیے، ماں نہیں یودو چاہتے دلی طور پر۔ الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ نہیں چاہتے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، اور ولا اور نہ المشرکین جو مشرک ہیں ان میں سے، ان یہ کہ ینزل نازل کی جائے علیکم اوپر تمہارے، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے مطلب رب کی طرف سے، جو من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہی اترے، رحمت اترے، حکمت۔ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے نا تو اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھ سکتا۔ من خیر من ربکم کوئی بھی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی، کوئی ترقی، کوئی فائدہ ان کو اچھا نہیں لگتا۔ کسی کا برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملے، اور واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے برحمتہ ہی اپنے رب کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، اللہ اور اللہ ذو فضل عظیم اللہ فضل والا ہے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جان لو اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو تم کو فائدہ دینا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، اگر سارے لوگ اٹھ جائیں اور تمہارا برا چاہیں تو وہ برا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ مسلم کی حدیث ہے، ہر خوف اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی ہم سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو شکر ادا کریں، اور کسی کو دیکھ کے حسد کرنا یا جلنا مطلب اللہ کی تقسیم پر شکوہ کرنا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو حسن زیادہ دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم زیادہ دیا، اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی ہے، اولاد زیادہ دی ہے، نعمتیں زیادہ دی ہیں، تو آپ اپنی طرف اگر آپ اس سے حسد کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی تقسیم ہے، آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، آپ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کے اوپر بھی پھر آپ شکر گزار نہیں ہیں، تو کیسے وہ نعمتیں بڑھیں گی؟ اور حاسد کا کیا، حاسد کے لیے سزا یہ کافی نہیں ہے کہ وہ حسد ہی کرتا ساری زندگی گزار جاتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی اسے توفیق ہی نہیں ملتی۔ سیم ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا، ان کے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خیر نہیں روکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کی طرف جانے سے اس خیر کو روک سکے۔ وما اور نہیں، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من سے آیتن کوئی آیت، او ننسہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ناتی ہم لے آتے ہیں، بخیر منہا بہتر اس سے، او یا مثلہا اس جیسے۔ علم تعلم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ یہود جو تھے جن طریقوں سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کو مشکوک قرار دیا جا رہا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے اگر قرآن بھی منزل من اللہ ہے اور تورات بھی منزل من اللہ ہے، پھر قرآن اور تورات کے احکام میں اختلاف کیوں ہے؟ اس اعتراض کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، پھر اس کی جگہ کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو یہ علم نہیں ہے کہ میں پہلے کیا حکم دے چکا ہوں اور اب کیا دے رہا ہوں؟ یہود ایسے ہی اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے اور فرمایا کہ عیب نہ پہلے حکم میں تھا اور نہ دوسرے حکم میں، حالات اور موقع کی مناسبت سے جس طرح کا احکام کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی حکم دیا جاتا ہے، اور تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، وہ جسے چاہے حکم دے سکتا ہے۔ پہلے
وہ چاہتا ہے پہلے احکام کو منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے بھی دے سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ اترا ہے اور جس وقت جیسی آیات کی ضرورت ہوتی تھی اللہ تعالیٰ اتارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا کتب علیکم اذا حضر بالمعروف۔ اس آیت کی روح سے میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ پھر جب سورہ النساء کی آیت نمبر 111 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے میں خود ہی والدین اور مقربین کے حق میں مقرر فرما دیے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی تھی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں مقید رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرما دے۔ پھر جب سورہ نور نازل ہوئی تو اس میں زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے، اور اس حکم سے پہلی سزا کا حکم اٹھ گیا، مطلب وہ منسوخ ہو گئی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پہ فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالے اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوگی، نیز آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکے میں بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا اور اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے حق میں تو یہ حکم ہوا کہ وہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے اور وہ اس دوران نان اور نفقہ بھی وارثوں کے ذمہ اور ترکہ سے ہی ہوگا، اور سال بھر کا خرچے کا مسئلہ میراث میں حصہ لینے سے حل ہو گیا۔ یہ جن آیتوں کا ذکر کیا ہے، ان آیتوں میں جو ہے آیتوں کا حکم جو ہے قطعاً منسوخ ہے۔ اب ہم کچھ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں جن میں دونوں قسم کے حکم حالات کے مطلب تقاضوں کے تحت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ سورہ انفال جو جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو جرت اور ایمانی کا معیار مقرر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان کو 10 کافروں پر غالب آنا چاہیے۔ یہ حکم ان مسلمانوں کے لیے تھا جو علم و عمل میں پختہ اور ہر طرح کی سختیاں برداشت کر سکتے تھے اور ان کا اللہ تعالیٰ پر توکل کامل تھا۔ بعد میں اسلام لانے والے مسلمان جن کی تربیت بھی پوری طرح نہ ہو سکی تھی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار میں کافی تخفیف کرتے ہوئے اگلی آیت میں حکم فرمایا ان میں سے بھی ایک مسلمان کو کم از کم 2 کافروں پر غالب ضرور آنا چاہیے۔ اب اس کے بعد والے حکم سے پہلا حکم منسوخ نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کسی خطے میں تحریک یا جہاد شروع ہوگی تو حالات کے مطابق دونوں احکام لاگو ہوں گے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر مخلوق کی مثال بیان کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آیت بھی نازل کی تھی جس میں مچھر کی مثال بیان کی گئی تھی جسے کافروں نے مذاق بنایا تھا۔ چونکہ وہ مچھر کی مثال والی آیت قرآن میں موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھلا دی گئی۔ اسی طرح رجم کے حکم والی جو آیت ہے وہ قرآن مجید میں موجود تو نہیں ہے مگر اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا۔ علم کیا نہیں تعلمو تم جانتے ان اللہ بے شک اللہ لہو اس کے لیے ملک و بادشاہت السماوات آسمانوں کی والارض اور زمینوں کی، وما اور نہیں لکم تمہارے لیے من سے دونی سوائے اللہ کے من ولی کوئی دوست ولا اور نہ کوئی نصیر مددگار، کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں۔ ساری حکومت بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، جو چاہے وہ حکم دے کرے۔ حکم منسوخ ہوتے ہوئے بہت لوگ نادان آ کر سوال کرتے تھے، یہود شک جو ڈال دیتے تھے، جا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو، سوال وہ پسندیدہ ہیں جو عمل کی طرف لے جائیں۔ اگلی آیت ام تریدون یا تم چاہتے ہو ان کے تسألو تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ من قبل اس سے قبل، ومن اور جو کوئی یتبدل بدل کرے گا الکفر کفر کوئی بالایمانی بدلے ایمان کے، فقط تو تحقیق ضل وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ کہ تم لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر بنی اسرائیل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہو جیسے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے۔ وہ شکوک و شبہات جو انہوں نے دل میں بٹھا دیے تھے، ناروا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو، ان کی تو پرانی عادت ہے، تم اپنے رسول کو نہ ستانا، ایسے مطالبے نہ کرنا۔
ومن اور جو کوئی یتبدل بدل کرے گا کفر کو بالایمانی بدلے ایمان کے مطلب ایمان چھوڑ کر کفر لے گا تو تحقیق دلہ وہ بھٹک گیا سواء السبیل سیدھے راستے سے. مطلب ایسا مطالبہ کرنے سے انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. بیکار کی بحث ناپسندیدہ. نے وہ سورہ البقرہ میں گائے والا واقعہ سنا، اس میں کیا ہوا تھا، زیادہ سوالوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ان کے لیے مشکل کر دیا تھا. وَدَّا کثیرٌ چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو کاش یردونکم وہ لوٹا دیں تمہیں، من سے بعد ایمانکم ایمان کے تمہارے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من سے عندی پاس انفسہم ان کی نفسوں کے، من بعد اس کے ماں تبینہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی لے آئے اللہ بامرہ فیصلہ اپنا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مدینہ اور مکہ میں جب لوگ مسلمان ہوئے، دن بدن مسلمانوں میں ترقی ان کو برداشت نہ ہو رہی تھی. بس وہ کفار چاہتے تھے کہ تم دوبارہ اسی دین پہ چلے جاؤ، مطلب کافر بن جاؤ، حسد کی وجہ سے. حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نعمت دے کر خوش نہ ہو رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ یہ نعمتیں ان سے چھن جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، حق سامنے آ گیا، حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. حسد کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر جو ایمان کی نعمت تھی اسے بھی برداشت نہ کر رہے تھے. یہ چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانے کے لیے، اور وہ چاہتے تھے مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے اور ہیلوں سے بہانوں سے اسلام سے برگشتہ کر کے مسلمانوں کی قوت کو جو ہے وہ کمزور کر دیں. ان سے بحث مت کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اور صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری سزا دے کر رہے گا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. فاعفو پس معاف کرو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یہاں تک کہ یاتی لے آئے اللہ بامرہ فیصلہ اپنا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مطلب انہیں معاف کر دو اور درگزر کر دو تاکہ تم اپنے اصل کام کی طرف فوکس کر سکو. مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی تربیت کر رہے ہیں اپنا ایمان مضبوط کرو، چونکہ مکہ میں جو تھی مخالفت جو تھی وہ کھلی تھی اور مدینہ میں منافقت چھپی ہوئی تھی. ایسے جب حالات ہوں تو انسان حکمت سے کام لے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ کو. کن کو ادا کرنا ہے؟ مستحق لوگوں کو. وما اور جو تقدمو تم آگے بھیجو وہ لأنفسکم اپنی نفسوں کے لیے، من خیرین کسی بھی بھلائی میں سے، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، تعلمون تم بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ المومنون کی آیت 1 اور 2، قد افلح المؤمنون الذین هم صلاتهم خاشعون، یقیناً مومن کامیاب ہو جائیں گے جو اپنی نمازیں خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اور جب یہ مومنین کی صفات ختم ہوئی تو تب بھی اللہ نماز ہی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. وقالو اور وہ لوگ وہ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں، یہود نصارہ سے، لن ہرگز نہیں، یدخلو داخل ہوگا، الجنہ جنت میں، الا مگر، من کانا وہ جو ہوگا، ہودن یہودی، او یا نصارہ نصاری، تل کا یہ امانیہم ان کی خواہشات ہیں، ان کی آرزو ہیں. قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین تم سچے. مطلب اس دور میں اگر کوئی مسلمان بنتا تو وہ لوگ کیا کہتے کہ تم مسلمان نہ بنو، یہود بن جاؤ یا تم نصرانی بن جاؤ، مطلب یا تو تم عیسائی ہو جاؤ یا یہودی ہو جاؤ. کیا کہتے ہیں آگے سے؟ لن ہرگز نہیں، یدخلو داخل ہوگا، الجنہ جنہ میں،
الا مگر من کانا جو ہے یہودی اور نصاری، مطلب یہ ان کے اپنے خیالات تھے کہ جو صرف یہودی اور نصرانی ہے وہی اللہ تعالی جنت میں داخل ہوگا۔ دل کا یہ امانیہم، ان کی خواہشات ہیں، ان کی سوچ ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے کل کہہ دیجئے ہاتھو لے آؤ برہانکم، دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم کانت صادقین تم سچے۔ دلیل کہاں لکھا ہے صرف یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے؟ جب کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات کرے تو مان نہ لو، دلیل مانگو۔ ایسے ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرو، یہ عمل کرو، بہت سارے ایسے کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں بغیر دلیل کے عمل لکھے ہوئے ہیں، یہ کر لو اتنے جنت میں گھر بن جائیں گے، یہ بن جائیں گے۔ تو جب تک دلیل نہ ہو کسی بات کو مت مانو بغیر دلیل کے۔ اگلی آیت اور جنت میں جانے کا طریقہ اگلی آیت میں ہے کہ کیسے جنت میں جائیں گے۔ بلا بلکہ کیوں نہیں، من اسلمہ جس نے سپرد کیا، وجہہ للہ اپنا چہرہ اپنی ذات اللہ کے لیے، مطلب نیت خالص اپنے اللہ کے لیے کر لی اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ ہوا اور وہ محسن ہو، فلاح تو اس کا اجر ہے، اس کا اجر عند اللہ، الفاظ اللہ کے ہے، اس کے رب کے پاس ہے، مطلب اس کا نماز، اس کا صدقہ، اس کا اخلاق، رویہ، لین دین لوگوں کے ساتھ محسن والا ہو۔ محسن وہی ہو سکتا ہے جس کا طور طریقہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سنت کے مطابق ہو۔ جنت میں وہی جائے گا اور جو محسن ہوگا، جس کا طور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سنت کے مطابق وہ زندگی گزارنے والا ہوگا۔ وقالتی اور کہا یہود نے، لیستی نہیں ہے، النصارى عیسائی، علی اوپر شیئن کسی چیز کے۔ وقالتی اور کہا النصارى عیسائیوں نے، نصارہ نے، لیست الیہود نہیں ہے یہود مطلب دین پر نہیں ہے، علی شیئن اوپر کسی چیز کے، وہم حالانکہ وہ سب یتلون الکتاب تلاوت کرتے ہیں کتاب کی۔ یہود نے کہا یہود نے نصارہ دین پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہود دین پر نہیں ہے، جبکہ وہ دونوں کتاب پڑھنے والے ہیں۔ صحیح حدیث میں اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے، تفسیر ابی حاتم۔ نجران کے نصارہ کا ایک وفد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، تو وہاں کے یہود نے دیکھا کہ نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہیں، تو وہ بھی پہنچ گئے اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اور وہاں پہ ایک شخص پہنچا اور انہوں نے آ کر جو ہے نصارہ سے کہا کہ مطلب یہود نے نصارہ اس شخص نے کہا کہ تم گمراہ ہو، تم دین پہ نہیں ہو، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، انجیل کا بھی انکار کیا۔ یہ سن کر نجرانی وفد سے ایک شخص اٹھا اور یہود سے کہا تم سیدھے راستے پر نہیں ہو، ہم تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ مگر اس وقت یہود کے بجائے نصارہ کی بات صحیح تھی، کیونکہ یہود نے خود انکار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق مطلب کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور بشارت بھی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مطلب کیا کہ یہود اور نصارہ دونوں، یہود تورات پڑھتے تھے، نصارہ دین پڑھتے تھے، مگر پڑھ لکھ کر انکار کرتے تھے۔ سب کتاب پڑھتے تھے مگر کتاب کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ کتاب میں پیغمبروں کی تصدیق تھی، اور یہود نے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بشارت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کی، مگر اس کے باوجود جو یہود تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ایمان لاتے تھے۔ کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون وہ علم رکھتے مثل مانند قولہم ان کی باتوں کے، فاللہ تو اللہ یحکم فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما اس میں جو کانو ہیں وہ فیہ اس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے، صحیح مطلب ان کو ماننے والے تھے، نصارہ تھے، اس وقت وہ حق پہ تھے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود اور نصارہ آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اس کے بعد کیا ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ آپس میں مل گئے۔ مطلب یہود اور نصارہ آپس میں دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں، مومنوں کے مددگار ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ دین میں گمراہی کے کون کون سے امور تم نے شامل کر رکھے تھے۔ گو آج بحث اور مناظروں سے کوئی فرقہ بھی اپنی گمراہی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو منع کرے مساجد مسجدوں سے، اللہ کی، ان کے یذکر ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، وسعی اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا فی میں خرابہا ان کی ویرانی میں، اولئک یہی لوگ، ما کانا نہیں مناسب ہے، لہم ان کے لیے، ان کے یدخلوا وہ داخل ہوں اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم دردناک عذاب ہے۔ ومن ازلم، ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا۔ اور کون سب سے بڑا ظالم ہے؟ ممن اس سے جو منع کرے، نہ کرنے دے، زبان کے ساتھ یا اشارے کے ساتھ روکے، جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، داخل نہ ہونے دے۔ جیسے ابرہہ کا واقعہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اصحاب الفیل، سورہ فیل میں بھی اس کا ذکر ہے، جو اس کا لیڈر تھا اس کا نام ابرہہ ہے، تو وہ بھی مسجد کعبہ کو کس لیے گرانے آیا تھا؟ کہ وہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے حدیبیہ کے سال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں داخل نہ ہونے دیا گیا، اور قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے روک دیا جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے۔ وسعی اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا ان کی ویرانی میں، جو اللہ کے گھر کو برباد کرے، اس میں عبادت سے روکے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ مسجد کو برباد کرنا اصل ظلم ہے، حسی اور معنوی دونوں طریقے سے۔ حسی فساد کیا ہے کہ ظاہری بگاڑ، صفائی کا خیال نہ رکھنا، وہاں پہ جانا، کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دینا، ٹیشو پیپر چھوڑ دینا، بچوں کی نیپز وغیرہ چھوڑ دینا، مطلب کہ اس کی مسجد کا خیال نہ رکھنا، اس کی وہ جو ہے رسپیکٹ وغیرہ نہ کرنا۔ اور معنوی فساد کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے کے بجائے دوسری باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، اوروں کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، غیر اللہ کو پکارنا، کسی کے اوپر لعن طعن کرنا، کسی چیز سے۔ مساجد میں صرف اللہ کا ذکر خاص ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ جا کے دنیاوی باتیں کرنے لگ جائیں، خرید و فروخت کی باتیں کرنے یا فضول اعلان کروانا، کیونکہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ صرف دنیاوی کسی بھی کام کے لیے مسجد کو اسلام کرنا، یہاں تک کہ علماء کرام نے حرام قرار دیا ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے چلے جائیں، یا پھر مسجدوں میں گردنیں پھلانگتے ہوئے جانا، جگہ نہ ملنا تو آگے جانے کی کوشش کرنا، جگہ نہیں ہے، یا پہلے سے جگہ رکھ کے چلے جانا اور بعد میں اور خود اس باہر کسی مقصد سے نکل جانا۔ مسجد کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو اور دینی تعلیم کا اہتمام ہو۔ تو یہاں صرف مسجد کو صرف اپنی ذاتی مقصد کے لیے مت یوز کرو، یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اولئک یہی لوگ، ما کانا نہیں مناسب ہے، لہم ان کے لیے، ان یدخلوها وہ داخل ہوں اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ہوئے، مطلب اللہ کے ڈر کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں، تاکہ ہم لوگ جو بھی عبادت کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ آئے، کوئی دکھاوا نہ آئے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں عبادت کی نیت سے، تو ہم لوگ بہت سارے نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں باقی تو سب لوگ اٹھ گئے، میں کتنا اچھا انسان ہوں، میں نے اتنے نفل پڑھ لیے، میں نے اتنی عبادت کر لی، میں اتنی دیر سے مسجد میں داخل ہوں، اس طرح کی چیز داخل نہ ہو، اللہ کا ڈر لازم شامل ہو۔ لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، عذاب عذاب ہے، عظیم دردناک۔ مسجدوں کو نقصان جو پہنچاتے ہیں ان کے لیے دوہری سزا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گناہوں کے بھی درجے ہوتے ہیں، نیکیوں کے بھی درجے، لیکن جو خلوص دل کے ساتھ عبادت کے لیے مسجد میں داخل ہو، انہیں کسی بھی وقت مسجد سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کی عبادت سے روکنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے، المشرق مشرق مطلب جہاں سے سورج نکلتا ہے، والمغرب اور مغرب غروب کی جگہ، دو کنارے ہیں۔ جو ان دو، وَلِلَّهِ اللہ کے لیے ہیں دونوں کنارے، جو فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں، تولو تم منہ موڑو گے،
فسما تو وہیں اسی جگہ وجہہ ذات ہے اس کی چہرہ ہے اللہ اللہ کا ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے علیم علم والا ہے. مطلب اصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دونوں کناروں کا مالک ہے، مشرق کے بھی اور مغرب کے بھی، اور اس کے بیچ میں جو سب کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. مطلب تم لوگ مشرق میں جاؤ گے تو تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے، اور مغرب میں جاؤ گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاؤ گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا یہ آیت اسی باب میں ہے. ترمذی. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک سفر میں صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. رات اندھیری تھی. ہر ایک کو قبلہ جدن معلوم ہوا نماز ادا کر لی اور نشان کے طور پر پتھر بھی رکھ لیے. صبح کو معلوم ہوا کہ وہ بعض لوگوں نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے. ان کو تردد ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی. اور قتادہ سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ہے. ترمذی کی روایت ہے. ان اللہ بے شک اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم بہت زیادہ علم والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تنگ دل نہیں ہے، اس کی خدائی بہت وسیع ہے، زاویہ نظر بہت وسیع ہے، دائرہ فیض بھی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت وسیع ہے، علم والا ہے. اللہ بہت زیادہ علم والا ہے، اس کو علم ہے ہر چیز پر، اس کا علم چھایا ہوا ہے اور سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہر چیز جانتا ہے، آسمان اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت جانتا ہے، دل میں اٹھنے والے خیالات وہم جانتا ہے. اگلی آیت وقالوا، اور انہوں نے کہا اتخذ بنائی ہے اللہ اللہ نے ولدن اولاد، مطلب بیٹا بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے. سبحانہ کہ اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، پاک ہے وہ. بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کل سارے کے سارے لہو اس کے لیے قانتون تابع دار ہیں. اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، تابع دار اللہ کی. یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا مالک ہے اور وہ ان کا مالک ہے، لہٰذا تمام اشیاء مملوک ہوئیں اور بیٹا شریک ہوتا ہے مملوک نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا ناممکن ٹھہرا. ایک اور صحیح حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی. اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا تو یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹی کی تجویز کی. بخاری کی حدیث ہے. بدی کے معنی ہے ایسی چیز کے وجود میں لانا جس سے رعایت بدیع السماواتی، بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو کا، وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے. بدیع اللہ کو ضرورت نہیں ہے بیٹا بیٹی کی، اللہ کو کسی کام کرنے کے لیے صرف کن کہنا ہوتا ہے. نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے زمین اور آسمان کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کو پہلے کوئی نظریہ موجود ہی نہ اس کا وجود موجود ہو اور نہ کوئی نمونہ، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اگلی آیت وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا نہیں یعلمون علم رکھتے، لولا کیوں نہیں یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او تاتینا آیات کہ یا آتی ہمارے پاس آیات کوئی نشانی. کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم من سے قبلہم ان سے پہلے، مثل مانند قولہم ان کی بات کے، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، قد بینا تحقیق بیان کر دی ہم نے، آیات لقوم واسطے اس کے یوقنون جو یقین رکھتی ہے. وہ کہتے جو مشرکین مکہ تھے کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا. وہ براہ راست اللہ سے بات کرنا چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کی تصدیق کریں. یہ سب فضول بحثیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سب جو مشرکین عرب ہیں جنہوں نے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، بڑی کوئی نشانی کیوں نہیں ہمیں دکھاتا.
جسے دیکھ کر ہم مسلمان ہو جائیں۔ بنی اسرائیل میں بھی ہے اس کا ذکر، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر و عناد سرکشی میں اپنے مقابل کے لوگوں کے دلوں سے مشابہ ہو گئے تھے۔ جیسے پہلے کوئی رسول آتا، جادوگر یا دیوانہ کہا جاتا، اس سے مطلب مزاج کے لحاظ سے پہلے زمانے کے گمراہوں اور ان کی گمراہیوں میں کچھ فرق نہیں تھا، ایک ہی قسم کے اعتراض اور مطالبات کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایمان لانا ہو ہماری نشانیوں، ان کے لیے کوئی کمی نہیں۔ والوں کا جو ایمان ہے وہ تو ایک آیت پر پختہ ہو جاتا ہے، اور جو کفر جن کے آڑے آ جائے ان کو تو ایک نشانی بھی نظر نہیں آتی۔ انا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، مطلب رسالت سے رسول بنا کر بھیجا، بالحق کی ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، ولا اور نہ تسألو تم سے سوال کیا جائے، عن بارے میں اصحابی ساتھیوں کے، الجحیم جہنم کے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف بندوں تک پیغام پہنچانا ہے، اگر لوگ ایمان نہیں لاتے تو دوزخ کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، خوشخبری دینے والے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کو کوئی اچھا کریں گے تو دل کو سکون ہوگا، اور برا کرنے والوں کے لیے جو ہے ڈراوا ہے جہنم کا، اور اچھا کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ولن اور ہرگز نہیں تردہ راضی ہوں گے ان کا آپ سے یہود، ولن نصارا اور عیسائی نصارہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ تتبع تم پیروی میں لگ جو ملتہم ان کے طریقوں کی۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا اور وہی ہدایت، الہدا جو ہدایت ہے۔ یہود و نصارہ تم سے راضی کبھی بھی نہیں ہو سکتے، جو ان کے دلوں میں دشمنی ہے بتا دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں گے تو یہ لوگ خوش ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ اصل دین پر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ اور البتہ اتبعت پیروی کری تم نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے جو جاءت آیا تیرے پاس، من العلم علم سے، علم مطلب جو تیرے پاس آیا، علم ان قرآن سنت، مالک نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی دوست، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار۔ ہدایت کسی گروہ کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے اگر درست ہو۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تمام لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ کی جو ہدایت ہے ہر زمانے میں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانے کا نبی لائے، اور اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے، اور اسی پر سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے پڑھانا شروع کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا عمر سے کہا تجھے گم کرنے والیاں گم کریں کیا؟ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ سیدنا عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام اسلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔